بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، آج ہم عورتوں کے آزادی مارچ کے بارے میں بات کریں گے۔ میری ایک اینکر کالیگ نے مجھ سے کہا کہ آپ تو اچھے بھلے ماڈرن آدمی تھے، یہ آپ اچانک مولوی کیسے بن گئے ہیں؟ تو میں نے پوچھا کہ کیوں، کیا ہوا ہے؟ تو وہ کہنے لگی کہ آپ عورتوں کی آزادی کے خلاف ہیں۔ تو میں نے کہا کہ نہیں بی بی، میں عورتوں کی آزادی کے خلاف نہیں ہوں، میں عورتوں کی بے حیائی کے خلاف ہوں۔ اور اس خاتون کو میں نے یہ بھی بتایا کہ دیکھیں، مغرب کی جس انتی تقلید میں ہماری یہ نوجوان بچیاں جو معدود چند جن کی تعداد ہے، وہ جو مطالبہ کر رہی ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں کہ مغرب کی عورت وہ کس مشقت سے کی زندگی گزار رہی ہے۔ وہاں وہی عورت بیچاری محنت مزدوری بھی کرتی ہے، وہی عورت گھر کی جو ہے وہ گھر میں ایک میڈ کی حیثیت سے بھی کام کرتی ہے، وہی عورت بچوں کی نگہداشت بھی کرتی ہے، وہی عورت بچوں کے ہوم ورک اور ان کی اسکولنگ کے معاملات کو بھی دیکھتی ہے، وہی عورت بچوں کو پلے گراؤنڈ تک بھی لے جاتی ہے، اور اس کے بعد وہی عورت شمع محفل بھی ہے۔ اور پھر یہ بھی ایک بڑی ہی دلچسپ بات ہے، افسوسناک بات ہے، بلکہ المناک بات ہے کہ ان میں سے امریکہ جیسے معاشرے میں بے شمار عورتوں کی گھروں میں مار پیٹ ہوتی ہے۔ مرحوم اشفاق احمد صاحب سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے اتنی کتابیں لکھی، افسانے لکھے، ڈرامے لکھے، اور ماشاءاللہ آپ نے تصوف کے بارے میں بھی لکھا، کوئی ایسا ٹاپک رہ گیا ہے کہ جس پر آپ اظہار خیال نہ کر سکے ہو؟ تو اشفاق احمد صاحب نے بتایا کہ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ میں امریکی عورت کی غلامی کے بارے میں اور امریکی عورت کی گھروں میں ہونے والی مار پیٹ کے بارے میں اور ان کے ساتھ کیے جانے والے سلوک جو ہے، بلکہ بد سلوکی کے بارے میں لکھنا چاہتا تھا، مگر میں نہیں لکھ سکا۔ عورتوں کو ضرور آزادی مانگنی چاہیے، مگر آزادی کس چیز سے مانگنی چاہیے؟ انہیں جہالت سے آزادی مانگنی چاہیے، انہیں جبری شادی سے انکار کی آزادی مانگنی چاہیے، انہیں جھوٹے رسم و رواجوں سے آزادی مانگنی چاہیے، انہیں جو ہے وہ جہیز کی لعنت سے آزادی مانگنی چاہیے، اور یہ بھی انہیں ذرا تھوڑی سی جو وہ ہمت کر کے اور تھوڑی سی توجہ سے اس تاریخ کو پڑھنا چاہیے کہ اسلام سے پہلے عورت کس غلامی کے بندھن میں جکڑی ہوئی تھی، اسلام نے آ کر اسے کیا کیا حقوق دیے ہیں، اور کس طرح سے، یعنی یہ بھی ایک بات ہوگی کہ بڑی حیران کن بات ہوگی آپ کے لیے کہ عورت جو ہے وہ اسلامی احکامات کے مطابق بچے کو دودھ پلانے کی بھی پابند نہیں ہے، وہ بچے کو وہ گھر کا کام کاج کرنے کی بھی پابند نہیں ہے، اگر وہ چاہے تو ان کاموں کا وہ معاوضہ بھی طلب کر سکتی ہے۔ تو اس وقت عورتوں کو ضرور اپنے حقوق مانگنے چاہیے، وراثت کا حقوق مانگنا چاہیے، تعلیم کا حق مانگنا چاہیے، اور خاص طور پر وہ محنت مزدوری کرنے والی عورتوں کے لیے ان کے حقوق کا مطالبہ کرنا چاہیے۔ خواتین و حضرات، یقین کیجئے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے 47 ڈگری سینٹی گریڈ میں بیچاری عورتوں کو، مزدور عورتوں کو اپنے سروں پر اینٹیں اٹھا کر دوسری اور تیسری منزل پر لے جاتے ہوئے دیکھا ہے۔ ان مظلوم عورتوں کے بارے میں واقعی ان کے حقوق کے لیے آواز اٹھائیں، یہ کہ لباس کی تراش خراش کے لیے یا جو ہے وہ کم سے کم لباس کے لیے، یہ جو ہے یہ مطالبات نہ صرف پاکستان میں نہیں ہو سکتے، ایک اسلامی جمہوریہ یعنی اسلامی جمہوریہ پاکستان میں نہیں ہو سکتے، بلکہ کسی ملک میں بھی اس طرح سے آ کر سڑکوں پر میرا جسم میری مرضی اور یہ کہ میں جو چاہوں گی وہ کروں گی، اور کون ہوتا ہے کوئی مجھ سے پوچھنے والا،
اس کی آزادی نہیں دی جاتی۔ خواتین و حضرات، مرد ہو یا عورت، کوئی بھی معاشرہ اسے مادر پدر آزادی نہیں دیتا۔